رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حمد و صلاۃ کا بعد آج میرا موضوع ولی کون ہوتا ہے اور اللہ والوں کی پہچان کیا ہے۔ تو اس میں قرآن مجید میں بہت ساری آیات ہے اور حدیث مبارکہ میں بھی بہت ساری حدیثیں آئی ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الذین یذکرون اللہ، وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، قیاماً یعنی کھڑے ہو کر بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور رکوع کی حالت میں بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور لیٹتے ہوئے بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اور سیدنا غوث الاعظم نے فرمایا ولی کون ہوتا ہے؟ سیدنا غوث الاعظم نے فرمایا اللہ کی کفالت میں، اللہ کی نگرانی میں، اللہ کی ولایت میں بندہ خود کو اس طرح دے دے جیسے مردہ غسال کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور غسال جس طرح چاہے اس مردے کو الٹے پلٹے، اگر چاہے تو غسال اس کو سیدھا کر دے، اگر چاہے تو اس کو لٹا دے، اگر چاہے تو اس کے ہاتھ اوپر کر دے، اگر چاہے تو اس کے ہاتھ نیچے کر دے، جدھر چاہے الٹے پلٹے۔ مردے کی اپنی مرضی نہیں چلتی، مردہ کہتے ہی اس کو ہے جس کی اپنی مرضی نہ ہو، جس کی اپنی حرکت سکنات نہ ہو، مردہ کہتے ہی اس کو ہے۔ تو بندہ جب اللہ کی کامل کفالت میں، اللہ کی کامل نگاہ میں، اللہ کے کامل نگرانی میں اس طرح آ جائے، تو جس طرح مردے کا امر، جس طرح غسال کا امر مردے پر چلتا ہے، تو اللہ کا بھی امر بندے پر اس طرح چلے، وہ بشکل مردہ اللہ کی کامل کفالت میں آ جائے، تو اس بندے کو ولی کہتے ہیں۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جب وہ بندہ اللہ کے ہر امر میں، اگر اللہ چاہے تو اس کو کھلائے تو وہ اس میں راضی رہتا ہے، اگر اللہ اس کو رلائے تو وہ روتا ہے، اگر ہنسائے تو وہ ہنستا ہے، اگر اس کو بٹھائے تو وہ بیٹھتا ہے۔ جس طرح اللہ چاہے اس بندے کو وہ اسی کے امر پر چلتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے تو جس طرح چاہتا ہے تو وہ اس طرح کرتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کی آنکھ بن جاتا ہے، جس طرح وہ دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی کان بن جاتا ہے، جس سے وہ سنتا ہے۔ ظاہراً تو اس کے کان ہوتے ہیں، مگر وہ طاقت، وہ قوت اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے۔ اور حدیث پاک میں بھی آتا ہے اللہ والوں کے بارے میں، تو وَنَظَرَ الَّذِي يُبْطِشُ بِهَا، جب اللہ کے ولی نظر دیکھتے ہیں، نظر گھماتے ہیں، ان کی نظر حکمت بن جاتی ہے، جب وہ بولتے ہیں ان کا بولنا بھی حکمت بن جاتا ہے، جب وہ چلتے ہیں ان کا چلنا برکت بن جاتا ہے۔ اور سیدنا فاروق اعظم کے زمانے میں ایک نوجوان تھا، وہ بہت زیادہ متقی اور پرہیزگار تھا، اور سیدنا فاروق اعظم اس کی پرہیزگاری میں تعجب کیا کرتے تھے، سارا دن عبادت کیا کرتا تھا، شام کو مغرب کی نماز پڑھ کے گھر چلا جایا کرتا تھا، اس کے بوڑھے ماں باپ ہوتے تھے، ان کی خدمت کر کے پھر واپس عشاء کی نماز میں آیا کرتا تھا۔ کئی عرصہ ایسے گزر گیا، چند عرصوں کے بعد، چند مہینوں کے سالوں کے بعد اس راستے میں ایک عورت ہوتی تھی جو اس کو بلاتی تھی، وہ نہیں جایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ اس کے بلانے پر، شیطان کے وسوسوں پر، جب وہ اس کی عورت کے پاس آیا، تو جب قریب آیا تو اللہ کا خوف اس نوجوان کے اوپر طاری ہو گیا۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو بندہ میرے خوف سے ڈرتا ہے میں اس کو 2 جنتیں عطا فرماتا ہوں۔ یہ خوف جب طاری ہوا تو وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا تو اس کے بڑے ماں باپ
پریشان ہو گئے، ہمارا بیٹا کہاں گیا؟ باپ اس کو ڈھونڈنے لگا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہوئے اس عورت کے گھر پہنچا، پتہ چلا تو اس عورت کے گھر میں ہے، گیا اس بچے کو، اپنے بیٹے کو اٹھایا، اٹھا کر گھر لے گیا۔ جب گھر لے گیا اس بیٹے سے پوچھا کیا ہوا بیٹا، اس نے سارا وہ ماجرا بتایا۔ جب وہ باتیں بتاتے ہوئے اس مقام پر پہنچا، اس آیت پر پہنچا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، پھر بے ہوش ہو کر گر پڑا، چیخ ماری اور بے ہوش ہو کر گر پڑا، اور بے ہوش ہوتے ہی اس کی سانس پرواز ہو گئی، روح پرواز ہو گیا۔ جب وہ بے ہوش ہو گیا، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ